محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ رویل پورہ سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 030061337113، محمد عثمان 030061711415۔ حاجی صاحب آ جاؤ، آ جاؤ، کسی بھی آ جاؤ۔ حضرات جی وقار، آپ کے سامنے خطاب فرما رہے تھے جماعت کے نامور عالم دین اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان کے ناظم تعلیم و تربیت محترم المقام حضرت مولانا عبد المنان راسخ صاحب، آپ احباب کے لیے انتہائی مسرت کے ساتھ اعلان کیا جاتا ہے کہ حضرت مولانا قاری محمد یاسین بلوچ صاحب حافظہ اللہ تعالی تشریف لا چکے ہیں، اور محترم قاری محمد حنیف صاحب ربانی امیر ضلع بھی تشریف لا چکے ہیں۔ انشاءاللہ الرحمن اپنے اپنے مقررہ اوقات پر وہ خطاب فرمائیں گے۔ ہمارے دیگر مہمان وہ بھی تشریف لا رہے ہیں، تشریف لا چکے ہیں۔ میں اپنے معزز مہمانوں کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ میری مراد وزیر آباد کی پہچان جناب محترم ڈاکٹر نثار احمد چیمہ صاحب جو کہ برادر عزیز ہیں، جناب محترم افتخار احمد چیمہ صاحب جو کہ MNA کے امیدوار ہیں، ان کے بھائی ہیں، آپ کے پاس تشریف لائے ہیں۔ ان کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے ہم خوش آمدید اہلا و سہلا مرحبا کہتے ہیں، اور ان کے ساتھ تشریف لائے ہیں ہمارے جماعت کے اور ہمارے علاقہ کی عظیم شخصیت جناب محترم چودھری ناصر محمود صاحب اللہ والے، ان کو بھی دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ خواجہ محمد شعیب صاحب جو کہ ہمارے علاقہ کے کونسلر ہیں، اور جناب محترم خواجہ محمد رحیل صاحب، ان کو بھی دل کی اتھاہ گہرائیوں سے ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ محترم عمران رسول بٹ صاحب، وہ بھی ہمارے علاقہ کی جانی پہچانی شخصیت ہیں، وہ بھی تشریف لائے ہیں۔ ہم تمام احباب کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ اہل حدیث اللہ کے فضل و کرم سے وہ جماعت ہے کہ جس نے ہمیشہ حق بات کہی ہے اور حق بات کہنے کی عادی ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے یہ ہمیں ترا امتیاز حاصل ہے کہ ہم نے جس کے ساتھ بھی چلنے کا عہد کیا ہے ہم نے پوری وفا کی ہے، کبھی بے وفائی نہیں کی۔ ہاں یار دوست تو بے وفائیاں کرتے رہتے ہیں، لیکن میری جماعت کا نظریہ ایمان یہ ہے، کیونکہ ہمارے پیارے آقا نے یہ تعلیم ہمیں دی ہے کہ جس کے ساتھ عہد وفا باندھو پھر پوری وفا کرو۔ ہم اللہ کے فضل و کرم سے پوری وفا کرنے کے عادی ہیں۔ ہمارے قائد اہل حدیث پروفیسر علامہ سینیٹر حافظ ساجد میر صاحب، وہ پاکستان مسلم لیگ نون کے اتحادی ہیں۔ ہماری جماعت مرکزی جمعیت اہل حدیث یوتھ فورس، جمعیت اساتذہ اہل حدیث، وہ اتحادی ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے، اور ہم اسی مرحلے کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ ہمارے محترم چودھری ناصر محمود صاحب، انہوں نے بھی جماعت سے یہ گزارش کی، گو کہ وہ بھی جماعت کے ایک معزز رکن ہیں، جماعت کی شہر کی جماعت کے ایک معزز رہنما ہیں، قابل قدر ہیں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے خصوصی طور پر گزارش کی۔ ادھر سے امیر محترم قائد اہل حدیث پروفیسر علامہ سینیٹر ساجد میر حافظہ اللہ تعالی نے، انہوں نے بھی حکم صادر فرمایا، اور امیر پنجاب جو ہمارے علاقہ کے ہی جناب محترم پروفیسر حافظ عبدالستار حامد صاحب ہیں، وہ جو ہے نا غیر ملکی دورے پہ ہیں، اس وقت دبئی میں ہیں، ان سے بھی باقاعدہ امیر محترم کا رابطہ ہوا۔ امیر محترم نے انہیں بھی حکم صادر فرمایا کہ آپ جماعت کی طرف سے جناب جسٹس ریٹائرڈ افتخار احمد چیمہ صاحب کی حمایت کا اعلان کریں۔ ہم انشاءاللہ الرحمن اپنے قائد
علامہ پروفیسر ساجد میر کے حکم پر، کیونکہ ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ میرے قائد تیرا ایک اشارہ حاضر حاضر، آواز آئے نا پتہ چلے، میرے قائد تیرا ایک اشارہ حاضر حاضر لہو ہمارا. ہم اللہ کے فضل و کرم سے اپنے قائد کے حکم پر اپنا تن من دھن قربان کرنے کا عزم بالجزم رکھتے ہیں، لہٰذا ہمارے قائد کا حکم آ چکا. اب سر تسلیم خم ہے. ہر موقع کے اوپر پاکستان مسلم لیگ کے احباب مرکزی جمعیت اہل حدیث اور اہل حدیث یوتھ فورس کے شہینوں شہبازوں کو اپنے ساتھ پائیں گے انشاءاللہ الرحمن. ہمیں نہ اپنے مفادات عزیز ہیں، نہ ہمیں کسی قسم کا کوئی اور مفاد عزیز ہے. ہمارے لیے سب سے مقدم اگر اسلام کے بعد کوئی چیز ہے تو وہ پاکستان ہے. پاکستان کے مفاد کے لیے، پاکستان کی بہتری کے لیے، ملک کی تعمیر و ترقی کے لیے ہمارے قائد نے اپنا قدم میاں نواز شریف کے ساتھ بڑھایا ہے. ہم اپنے قائد کے اشارے کے اوپر ان کا حکم مانتے ہوئے یہ اعلان کر رہے ہیں. مرکزی جمعیت اہل حدیث وزیر آباد کی طرف سے ہماری اللہ کے فضل و کرم سے تحصیل وزیر آباد کے اندر NA 110 کے اندر 300 سے زائد اہل حدیث مساجد ہیں. ہزاروں کی تعداد میں تحصیل وزیر آباد سے اہل حدیث اللہ کے فضل و کرم سے اپنے قائد کے حکم پر ان کے ساتھ ہیں، اور 22 مارچ کو ان کا ووٹ پاکستان مسلم لیگ کے حق کے اندر انشاءاللہ الرحمن کاسٹ ہوگا. آپ سامنے دیکھ رہے ہیں مرکزی جمعیت اہل حدیث تحصیل وزیر آباد کے امیر جناب سید عبدالستار کلیم شاہ صاحب تشریف فرمائیں، امیر شہر جناب قاری محمد اشرف کھرل صاحب تشریف فرمائیں، پروفیسر حامد الرحمن صاحب تشریف فرمائیں، محترم نصیر احمد بھٹی صاحب اور دیگر ہماری جماعت کے ذمہ داران، اور میں بنفس نفیس مرکزی جمعیت اہل حدیث وزیر آباد سٹی کا ناظم ہونے کی حیثیت سے اپنے دوستوں کی مکمل مشاورت کے ساتھ یہ اعلان کر رہا ہوں کہ ہماری جماعت کا یہ متفقہ فیصلہ ہے انشاءاللہ الرحمن 22 مارچ کو جس طرح سابقہ ادوار کے اندر ہم نے پاکستان مسلم لیگ نون کا ساتھ دیا ہے انشاءاللہ الرحمن اس موقع پر بھی ان کا ساتھ دیں گے. اب ان کے خطاب سے قبل میں اہل حدیث نوجوانوں کی دلوں کی دھڑکن اور جناب سالار فکر ظہیر محترم المقام جناب حافظ فیصل افضل شیخ صاحب سے گزارش کروں گا جو اللہ کے فضل و کرم سے اہل حدیث نوجوانوں کی پورے پاکستان کے اندر نمائندگی بھی کر رہے ہیں اور ہر مقام کے اوپر اہل حدیث کی آواز کو بلند کر رہے ہیں. قائد محترم حافظ فیصل افضل شیخ صاحب کی خطاب سے پہلے ترانے کے لیے اور مختصر ترانے کے لیے تشریف لاتے ہیں ڈاکٹر حافظ اسامہ آباد صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کل آپ کو پتہ ہے الیکشنوں کا دور چل رہا ہے. بڑے بڑے سیاستدان، بڑے بڑے خاکان قانون دان اپنے اپنے انداز سے لوگوں کو سیاست سکھاتے ہیں اور سنتے بھی ہیں. یہاں پر الحمدللہ اللہ کی رحمت سے وارثان منبر و محراب جمع ہیں، اکٹھے ہیں. میں ان کی موجودگی میں ان سیاستدانوں کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ آؤ تمہیں حکومت کرنے کا سلیقہ سکھائیں، تمہیں سیاست، نظامت، عدالت کرنے کا طریقہ سکھائیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ان سیاستدانوں کو اس طریقے سے حکومت کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس طریقے سے امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان وارثان منبر و محراب کو سکھائی ہے. توجہ سے میری نظم کے اشعار سنیں. پتہ نہیں اس کے نشتر کس طرف چلیں گے لیکن توجہ سے سماعت فرمائیے گا. انداز حکومت سیکھو تم محراب اور منبر والوں سے،
انداز حکومت سیکھو تم محراب اور منبر والوں سے، انداز حکومت سیکھو تم محراب اور منبر والوں سے، بے داغ سیاست سیکھو تم محراب اور منبر والوں سے، بے داغ سیاست سیکھو تم محراب اور منبر والوں سے، انداز حکومت سیکھو تم محراب اور منبر والوں سے، انصاف ہے کیا، اخلاص ہے کیا، اور رشتوں کی پہچان ہے کیا، انصاف ہے کیا، اخلاص ہے کیا، اور رشتوں کی پہچان ہے کیا، دشمن سے مروت سیکھو تم، دشمن سے مروت سیکھو تم، دشمن سے مروت سیکھو تم، سکھا دو منبر والوں سے، دشمن سے مروت سیکھو تم محراب اور منبر والوں سے، خالق کی اطاعت کیسے ہو، مخلوق کی خدمت کیا شے ہے، خالق کی اطاعت کیسے ہو، مخلوق کی خدمت کیسے ہو، ترکیب خلافت سیکھو تم محراب اور منبر والوں سے، ترکیب خلافت سیکھو تم محراب اور منبر والوں سے، انداز حکومت سیکھو تم محراب اور منبر والوں سے، مفہوم طور بھی الجھے گا باطل کی التاویلوں میں، مفہوم طور بھی الجھے گا باطل کی التاویلوں میں، قرآن کی حکمت سیکھو تم، قرآن کی حکمت سیکھو تم محراب اور منبر والوں سے، انداز حکومت سیکھو تم، انداز حکومت سیکھو تم محراب اور منبر والوں سے، باطل کو مٹانا ہے کیسے اور کیسے حق کا غلبہ ہو، باطل کو مٹانا ہے کیسے اور کیسے حق کا غلبہ ہو، کیسے حق کا غلبہ ہو جی، کیسے حق کا غلبہ ہو، ایمان کی غیرت سیکھو تم، ایمان کی غیرت سیکھو تم محراب اور منبر والوں سے، انداز حکومت سیکھو تم محراب اور منبر والوں سے، کیا معنی ہے مصیبت کے اور کس کو تعصب کہتے ہیں، کیا معنی ہے مصیبت کے اور کس کو تعصب کہتے ہیں، غیروں سے محبت سیکھو تم، غیروں سے محبت سیکھو تم، غیروں سے محبت سیکھو تم محراب اور منبر والوں سے، اقلاب محبت سیکھو تم، غیروں سے محبت سیکھو تم محراب اور منبر والوں سے، یہ شاہی یوتھ فورس کے، یہ شیدائی مرکز جمعیت کے، یہ شاہی یوتھ فورس کے، شیدائی مرکز جمعیت کے، شیدائی مرکز جمعیت کے، انسان کی عظمت سیکھو تم، انسان کی عظمت سیکھو تم محراب اور منبر والوں سے، انداز حکومت سیکھو تم، انداز حکومت سیکھو تم محراب اور منبر والوں سے۔ السلام علیکم۔ دعوت سخن پیش کرتا ہوں سالار فکر ظہیر، نوجوانوں کے دلوں کی دھڑکن، اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان کے جنرل سیکرٹری تشریف لاتے ہیں جناب محترم حافظ فیصل افضل شیخ صاحب، جنرل سیکرٹری اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان، اپنی بیداری کا ثبوت دیجئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر،
عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، محترم حافظ فیصل افضل شیخ صاحب، مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان، اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ بزرگ و برتر کے لیے، درود و سلام ان گنت لا تعداد بے شمار کروڑہ کروڑ اربہ ارب درود و سلام آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ شکر گزار ہوں برادر مکرم نعمت اللہ ظفر حافظہ اللہ اور ان کے رفقائے کار کا، اہل حدیث یوتھ فورس وزیر آباد، جناب ابراہیم محمدی حافظہ اللہ اور ان سب جماعت کے احباب کا کہ انہوں نے آپ سے ہم کلام ہونے کا موقع فراہم کیا ہے۔ اختصار سے کام لیتے ہوئے آج کی پروقار محفل اور مجلس کے عنوان کے مطابق اپنا پیغام آپ کے نام کر کے رخصت چاہوں گا۔ آپ کے ذی وقار مہمان بھی بیٹھے ہیں، انہوں نے بھی گفتگو کرنی ہے۔ ایک چھوٹی سی آیت مبارکہ اور اس کا ایک چھوٹا سا حصہ میں نے آپ احباب کے سامنے آپ کے نظر کیا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں کہ میرا رسول تمہیں جو دے وہ لے لو، یعنی جس بات کا حکم دے اسے اختیار کر لو، اس پر عمل کرو۔ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور جس سے روکے اس سے رک جاؤ۔ میرے بھائیوں، آج اگر ہم مسلمانوں کی حالت اور جو حالت زار ہمارے سامنے ہے وطن عزیز میں یا پوری دنیا میں، اس کا ایک بہت بڑا سبب یہ ہے کہ ہم نے قرآنی احکامات اور نبی اکرم علیہ السلام کی سیرت اور آپ کی سنت سے اور آپ کی اسوہ سے منہ موڑ لیا۔ اور اس قرآنی حکم کے تحت ہمیں جو عملی طور پہ کرنا چاہیے تھا کہ آقا کے حکم پر لبیک کہتے ہوئے ادھر فرمان محمد ہو ادھر گردن جھکائی ہو، اس کے مصداق عمل کرتے ہوئے ہم اپنے اسلام کا، اپنی مسلمانی کا اظہار کرتے ہیں۔ لیکن اول و آخر ہم نے ہر بات سے، ہر کام سے، ہر پہلو سے، ہر معاملے سے اسلام کو جو ہے وہ اپنی زندگیوں سے دور کر رکھا ہے۔ ہماری معاشرت ہو، ہماری معیشت ہو، ہماری سیاست ہو، ہمارے ریاستی معاملات ہوں، دین بازار طبقہ ہم پر مسلط ہے، اور انہوں نے جو دین کی علمبردار جماعتیں بھی تھی، دو قومی نظریے کی علمبردار جماعتیں بھی تھیں، انہیں بھی ورگلانے کی کوشش کر کے دین سے دوری کی طرف اور لبرلزم کے نام کے ساتھ جو ہے وہ دور لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہر معاملے میں ہم نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے وہ بغاوت کا اعلان کر رکھا ہے۔ معذرت سے اعلان کرنا چاہوں گا، اپنے آپ کو دعوت فکر دوں گا اور آپ کے لیے سامنے بھی سوال رکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے ہمیں بتایا بنیاد اسلام والا خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ ہے۔ پہلی شہادت اللہ الہ الا اللہ، گواہی دو اللہ ایک ہے، اللہ کی وحدانیت کی، اللہ کی معبودیت کی گواہی دو۔ عملی طور پہ ایک ہی حاجت روا، ایک ہی مشکل کشا ہے، لیکن ہم نے توحید سے ناطہ توڑ لیا، انفرادی طور پہ بھی اور قومی طور پہ بھی۔ ایک سجدہ دیتا ہے 1000 سجدوں سے نجات۔ جب ہم نے اپنے معاملات میں سے اجتماعی طور پہ بھی اور انفرادی طور پہ بھی اپنی مشکلات، مصائب، معاملات کے لیے ہم نے در در پہ جھکنا شروع کر دیا، نتیجہ ذلت اور رسوائی ہمارا مقدر بن چکی ہے۔ اسی طرح
نماز کے حوالے سے جو ہمارا بنیاد ہے ہمارے ایمان کی، اسلام کی، اور وہ بنیاد کہ جس کے بارے میں دنیا سے جاتے جاتے بھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وصیت کے الفاظ میں فرمایا الصلاۃ 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 وما ما ملکت ایمانکم، اور مومنوں مسلمانوں نماز سے غفلت اختیار نہ کرنا، اور اپنے جو زیر دست تمہارے ملازم ہیں ان کے بارے میں بھی خیال کرنا اور غفلت نہ کرنا۔ آج 5 وقت مساجد سے مؤذن اعلان کرتے رہتے ہیں، ہم جو ہے وہ نمازوں سے غافل ہیں، اور مسجدوں کی ویرانیاں ہم سے ہماری مسلمانی کا شکوہ کرتے نظر آتی ہیں۔ صاحب حیثیت مسلمان اور ہمارے ایمان کی تیسری بنیاد جو زکوٰۃ کی ادائیگی ہے ہماری زندگیوں سے خالی ہے۔ کتنے ایسے صاحب حیثیت مسلمان ہیں ہمیں نہ حساب کا پتہ ہے، نہ اس قرآنی ہماری جو ایمانی بنیاد ہے اس کا پتہ ہے، ہمیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا پتہ ہی نہیں ہے کہ 2.5% ہم پر فرض ہے۔ کتنے ایسے صاحب حیثیت صاحب ثروت ہیں جنہیں پتہ ہی نہیں ہے اور اس فرض کو ادا کرنے سے غافل ہیں۔ حج کا معاملہ دیکھ لیجئے، اس میں بھی ہم باہر ہیں۔ کون سی ایسی بات ہے جس میں ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جو ہے وہ ہم نے منہ نہیں موڑا ان کی تعلیمات سے؟ سود کا معاملہ لے لیجئے، واضح احکامات ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا، اور مومنوں ڈر جاؤ اللہ سے اور اس سود کو ترک کر دو، فإن لم تفعلوا فاذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، چھوڑو گے نہیں اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ واضح حکم ہے، اور یہ سرزمین ہے پاکستان جس کو لاکھوں مسلمانوں نے اپنے خون کی قربانی دے کے حاصل کیا تھا۔ کیا ضرورت تھی پھر قربانیاں دینے کی اگر پاکستان کے قیام سے پہلے بھی سود کا ننگا ناچ جو ہے وہ ہندو بنیے کی صورت میں تھا، اور آج پاکستان کے بدترین بنکاری نظام کی صورت میں بھی یہ سودی نظام پاکستان کی معیشت کو جکڑ کے کھا رہا ہے، اس کی بنیادوں کو کھوکھلا کر رہا ہے۔ آج بھی اسی طرح اللہ کہتے ہیں یہ سود نہیں چھوڑو گے، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَاذْنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اور پاکستانیوں اگر دن رات تم نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کا اعلان کر رکھا ہے، پھر کون سے خواب دیکھتے ہو کہ ہمارے ملک میں امن ہو؟ پھر کون سے خواب دیکھتے ہو کہ اس ملک کی معیشت بہتر ہوگی؟ پھر کون تمہیں یہ خواب دکھا رہا ہے کہ ہمارے حالات بہتر ہوں گے، جب ہم نے خود اپنی انفرادی اور اجتماعی طور پہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کا اعلان کر رکھا ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے جو رسول تمہیں دے وہ پکڑ لو، جس بات کا حکم دے اس کو اختیار کر لو، جس سے منع کرے رک جاؤ۔ اللہ کے نبی نے بتایا اللہ کے سوا کسی کے آگے جھکنا نہیں ہے، تو در در پہ جھکتا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا نماز پڑھو، تو نماز کے قریب نہیں جاتا۔ اللہ کے نبی نے بتایا زکوٰۃ ادا کرو، تجھے زکوٰۃ دینے کی ہوش نہیں ہے۔ اور کتنے صاحب ثروت دولتوں کے انبار ہیں، پوری دنیا گھوماتے ہو۔ ہمارے ایمان کی بنیاد ہے حج بیت اللہ، اور مومنوں مسلمانوں ہم میں سے کتنے ہیں جنہوں نے زیارت حج زیارت بیت اللہ کے لیے اپنا روپیہ اور پیسہ خرچ کیا ہے؟ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اللہ کہتا ہے جو حج کے لیے نہیں آتا میں اس سے بے نیاز ہوں۔ ہم میں سے کتنے مسلمان ہیں؟ آگے بڑھتا ہوں اختصار کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے، ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پڑھ کے بتایا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، اور مومنوں مسلمانوں باز آ جاؤ ان شیطانی کاموں سے، بچ جاؤ شراب سے، جوؤں سے، پانسوں سے، ان شیطانی رستوں سے بچ جاؤ۔ معذرت سے سوال کرنا چاہتا ہوں، یہ سرزمین ہے پاکستان جو جس کا مطلب تھا پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، اور لاکھوں نے قربانیاں دی، ہماری ماں بہنوں نے اپنی عزتوں کے نذرانے پیش کیے، ہمارے جوانوں نے اپنے خون کے لہو پیش کیے کہ ہاں وہ پاکستان ہوگا جو ہم کراس کریں گے ان خون کی ندیوں کو بہا کے، جب بہتے ہوئے راوی اور بیاس کا خون بہے گا ان مقدس لہو سے جو داستان رقم ہوئی، وہ اس کا مقصد کیا تھا کہ پاکستان بنے گا، وہاں پہ اللہ کا نظام ہوگا، نبی مصطفیٰ کا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہوگا، سود سے پاک ہوگا، شراب سے پاک ہوگا، بدکاری سے پاک ہوگا، اور میرے مومنوں مسلمانوں وہاں پہ امن ہوگا، چین ہوگا، اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگیاں بسر کریں گے، سب اور روز بسر کریں گے۔ لیکن مومنوں مسلمانوں وزیر آبادیوں وہ پاکستان کہاں ہے؟
ہماری انفرادی اور اجتماعی زندگیوں سے ہم نے اسلام کو خیر آباد کہہ دیا. سود ہماری زندگیوں میں شامل ہے, بدکاریاں ہماری زندگیوں میں شامل ہیں, یہ جوئے, یہ پانسے, یہ شراب نوشیاں مومنوں تمہاری خلوتوں کا حصہ بن چکے ہیں. نبی مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ, مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ ہے. آقا کا فرمان ہے محبتوں کو عام کرو, افشوا السلام واتموا الطعام, اور فرمایا لا تؤمنوا حتی تحابوا ولا لا تؤمنوا حتی تحابوا, تم اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتے جب تک آپس میں محبت نہ کرو. اور مومنو, دوسرے مسلمان کی جان اور مال تمہارے اوپر حرام ہے. آقا کا فرمان ہے افشوا السلام بینکم, لیکن ہمارے ہاں یہ کہاں مسلمانی کے آداب ہیں. آقا نے فرمایا لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تحسسوا ولا تناجشوا ولا, اور لیکن ہم نے بغض, حسد, نفرت, عداوت کو اپنے دلوں میں جو ہے وہ کوٹ کوٹ کے بر رکھا ہے. نتیجہ کیا ہے؟ ہمارے انفرادی رویے ہماری اجتماعی صورت میں سامنے آ چکے ہیں کہ ہم نے ہر معاملے میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے جو ہے وہ منہ موڑ لیا ہے. ہماری خوشیاں, ہماری غمیاں مسلمانوں کے گھروں کا, مسلمانوں کے خاندانوں کا روپ پیش نہیں کرتی. ہم نکاح مسنونہ کے نام پر ہزاروں اور سینکڑوں کا اجتماع منعقد کرتے ہیں, لیکن ہر معاملے میں بے پردگی کو اور اللہ کے شریعت کی دجیاں بکھیر کے جو ہے وہ اپنے بچے اور بچیوں کی نئی زندگیوں کا آغاز کرتے ہیں. پھر بھی ہم مسلمان ہیں, غلامی رسول کا دعویٰ کرتے ہیں, محبت رسول کے دم بھرتے ہیں, لیکن میرے مومنوں مسلمان بھائیوں, یہ دعوے کیوں حلق سے نیچے نہیں اترتے؟ کیوں ہماری سرزمین پہ آج بھی سود کا راج ہے؟ کیوں ہماری عدالتوں میں آج بھی قانون اللہ اور اس کے رسول کے مطابق فیصلے نہیں بلکہ انگریز کے قانون کے مطابق فیصلے ہوتے ہیں؟ اور مومنوں, انفرادی زندگیوں پہ بھی غور کرو. آج کیوں تم بہنوں کا حق کھاتے ہو؟ اور بہنوں کی بات ہوئی, عزت مآب بہنوں کی, تو میں کہنا چاہتا ہوں ہمیں خوشی ہوتی کہ اگر پنجاب اسمبلی یہ قانون سازی کرتی کہ جو بہنوں کا حق کھائے گا وہ پابند سلاسل کیا جائے گا, لیکن یہاں پہ تو دین کو پابند سلاسل کیا جا رہا ہے. اور میں یہ بات بھی واضح کرنا چاہتا ہوں, بے شک ہم ووٹ دیں گے مسلم لیگ نون کو, لیکن اس اتحاد کی وجہ یہ ہے ہمیں نہ پرمٹ چاہیے, ہمیں نہ ٹھیکے چاہیے. اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان کے لاکھوں نوجوان, وہ بھی تعلیم یافتہ ہیں, وہ بھی باصلاحیت ہیں, ان کا بھی یہ حق ہے کہ پاکستان کے محکموں میں ان کو سرکاری ملازمتوں سے نوازا جائے, لیکن ہمیں محروم رکھا جاتا ہے. اس حق سے ہمیں چھینا جاتا ہے ہمارا حق, لیکن کبھی شکوہ زبان پہ نہیں رہے, کیونکہ ہم وصول کے لیے مسلم لیگ نون کے اتحادی نہیں ہیں, ہم اصول کے لیے مسلم لیگ نون کے اتحادی ہیں. اور جناب چیمہ صاحب, وہ اصول فقط یہ ہے کہ ہم نے قرآن و سنت کی بالادستی کے لیے, قرآن و سنت کے نفاذ کے لیے ہمارے میر جناب پروفیسر ساجد میر حافظہ اللہ نے ایک نقطے کے لیے آپ کے ساتھ اتحاد کیا ہے کہ آؤ ہمیں وہ پاکستان دو جو پاکستان قرآن و سنت کے لیے بنا تھا, ہمیں وہ پاکستان دو جو پاکستان نظام مصطفیٰ کے لیے بنا تھا, ہمیں وہ پاکستان دو جہاں پہ لوگوں کے باہمی فیصلے قرآن و سنت کے تحت ہونے تھے, ہمیں وہ پاکستان دو جہاں پہ اللہ اور اس کے رسول کے نظام کے تحت معیشت چلنی تھی, ہمیں وہ پاکستان دو جہاں پہ اللہ اور اس کے رسول کے نظام کے تحت لوگوں کو انصاف ملنا تھا. لیکن آج بھی 65 اور 70 برس گزرنے کے باوجود ہم اس پاکستان کی تلاش میں ہیں. اور میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں, ووٹ دیں گے, لیکن یہ وعدہ بھی آپ کو یاد دلانا چاہیں گے کہ ہمارا فقط اس اصول پہ آپ کے ساتھ اتحاد ہے کہ ہمیں قرآن و سنت چاہیے. اور جوانوں, یہی ہمارا پیغام ہے کہ ہمارا عزم, ہماری آواز بآواز بلند اپنے مہمانوں کو یہ پیغام دے دیں, ہمارا عزم, ہماری آواز. نعرہ تکبیر, بلند آواز سے جواب دیں, پتہ چلے علامہ شہید اور یزدانی شہید کے جانشین جمع ہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, ہمارا عزم, ہماری آواز, سنت کا نہیں, بلند آواز ہے, ہمارا عزم, ہماری آواز, سنت کا نہیں, ہمارا عزم, ہماری آواز.
نفاذ، قرآن و سنت کا نفاذ ذاکر الرحمان صدیقی قدم بڑھاؤ، تمہارے ساتھ ہے، افضل شیخ صاحب قدم بڑھاؤ، تمہارے ساتھ قائدین کا ایک اشارہ، حاضر حاضر بلند آواز سے قائدین کا ایک اشارہ، حاضر حاضر لہو ہمارا۔ انشاءاللہ ہم اسی اصول کے لیے اپنی جد و جہد کو جاری رکھیں گے۔ ہمارا یہی اصول ہے، یہی عزم ہے، یہی آواز ہے، یہی کاز ہے، یہی مشن ہے، اور انشاءاللہ العزیز قرآن و سنت کی بالادستی کے لیے۔ اور ہم یہ پیغام بھی آمدہ کرنا چاہتے ہیں کہ کسی لبرلزم، کسی سوشلزم، کسی مارکسزم، کسی کیپٹلزم سے پاکستان کا مقدر نہیں بدلے گا، کیونکہ جب پاکستان کو بنایا جا رہا تھا، جب تحریک پاکستان کو چلایا جا رہا تھا، خیبر سے کراچی تک، کلکتے سے پشاور تک، چنئی سے لے کر ڈھاکہ تک، ہم نے ایک ہی آواز بلندی کی تھی کہ لے کے رہیں گے پاکستان۔ اور پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اور میرے بھائیوں، پاکستان کے بننے سے قبل بھی ہم نمازیں پڑھتے تھے، پاکستان بننے سے قبل بھی مسجدوں سے اذانوں کی آواز بلند ہوتی تھی۔ اگر نہیں تھا تو اسلامی نظام معیشت نہیں تھا، اگر نہیں تھا اسلامی نظام انصاف نہیں تھا، اگر نہیں تھا اسلامی نظام ریاست نہیں تھا۔ ہم نے اسی کے لیے تو پاکستان بنایا تھا، اسی لیے تو قربانیاں دی تھی، اور اسی لیے ہم نے مسلم لیگ کا ساتھ دیا تھا۔ اور ہم اس مسلم لیگ کو جانتے ہیں جس مسلم لیگ میں سید داؤد غزنوی تھے، ہم مسلم لیگ کو جانتے ہیں جس مسلم لیگ میں ثناء اللہ امرتسری تھے، ہم مسلم لیگ کو جانتے ہیں جس مسلم لیگ میں اسماعیل سلفی تھے، اور ہم اس مسلم لیگ کو جانتے ہیں جس نے قرارداد مقاصد کو پاس کروا کے پاکستان کے آئین کے دباچے میں یہ اس کو چسپاں کر دیا تھا کہ پاکستان میں کوئی قانون سازی ایسی نہیں ہوگی جو قرآن و سنت کے مخالف ہو۔ ہم دست بدست آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ جلد بجلد جو خلاف شریعت یہ قانون پاس کیا گیا ہے، جناب چیمہ صاحب اپنی قیادت کو ہم درویشوں کا یہ پیغام دے دیں، ہم نہ پرمٹ مانگتے، ہم نہ ملازمتیں مانگتے، ہم نہ کوئی ٹھیکے مانگتے ہیں، ہم تو آپ سے بس یہ سوال کرتے ہیں جس اصول کی بنیاد پہ ہمارا اور آپ کا اتحاد ہے، قرآن و سنت کی بالادستی، وہ بالادستی جلد از جلد اس ملک میں قائم و دائم کیجئے، قانون سازی کیجئے، آئین میں ترامیم کیجئے۔ انشاءاللہ العزیز آپ کے ساتھ وفاق کا رشتہ تو ہم نے اس وقت نہیں توڑا تھا جب آپ کے اپنے چھوڑ گئے تھے، جب آپ کو اپنوں نے آپ سے رشتہ توڑ لیا، ناتا توڑ لیا تھا، اس وقت بھی اہل حدیث کے ثبوت آپ کے ساتھ قدم بقدم ملا کے آپ کی جماعت کے مشکل دنوں میں ساتھ رہے تھے۔ ہم آج بھی ساتھ ہیں، مطالبہ وہی ہے، بات وہی ہے، دلیل اور ایک ہی مطالبہ ہے، ایک ہی بات ہے، وہی پہلے وہی آخر میں ہمیں چاہیے، رب کا قرآن چاہیے، نبی اکرم علیہ السلام کے نظام کے تحت اس ملک کا نظام چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔